اور آپ کی موت ویسی ہو جائے گی مشرک کی حالت میں اگر آپ شرک کی حالت میں مر گئے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله، اور محض ہم نے اپنے بندے کو خالص اپنے بندے کو میں نے حکم دیا ان اعبدوا اللہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین اور دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے، حنفاء کیسے دین کو خالص کرے؟ وہ شرک سے بچتے ہوئے، وہ شرک کو ٹھکراتے ہوئے، وہ شرک کے راستے سے منہ موڑتے ہوئے دین کو خالص کرے. اس کے بعد کیا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اے میرے بندے یہی سیدھا اور سچا دین ہے. کون سا سیدھا اور سچا دین ہے؟ یہی کیا وما امروا الا ليعبدوا اللہ کہ ہم نے اپنے بندے کو کیا حکم دیا کہ محض وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. مخلصین لہ الدین، اور یہ جو دین ہے اس دین کو رب العالمین کے لیے ہی خالص کرے، کسی اور کے لیے نہیں. یہ دین رب العالمین کے لیے ہی خاص کرے، کسی اور کے لیے نہیں. اور کیسے خالص؟ حنفاء کا لفظ ہے یعنی شرک سے بچتے ہوئے. میں نے بارہا کہا، میں نے ہزاروں بار کہا، میں نے تعلیم میں بھی کہا، میں نے خطبہ میں بھی کہا، لیکن آج بھی آپ کے نہیں تو آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں کالا دھاگا ابھی بھی ہے، کالا سوتا ابھی بھی ہے، تعویذ ابھی بھی ہے. کیوں؟ ہم نے تو دین کو رب العالمین کے خالص نہیں کیا، ہم نے تو اس تعویذ کے اوپر عمل کیا، ہم نے اس کو اپنا رب مان لیا، ہم نے اس کو اپنا مشکل کشا مان لیا. وہ تعویذ جو ہاتھ میں ہے، وہ کالا دھاگا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اگر آپ کی نیت کتنوں ہی صاف ہے لیکن آپ کی نیت اتنی سی تو ہے کہ نظر بد سے بچ جائے گا میرا بیٹا، یہ تو ہے آپ کی. پھر ہم نے کہاں رب کو مانا؟ آج اگر ہم در در بھٹک رہے ہیں تو رب کو ہم نے مخلصین لہ الدین، ہم نے دین کو رب کے لیے خالص نہیں کیا ہے. دین کو ہم نے رب کے لیے خالص نہیں کیا ہے. بخار آیا، میری طبیعت خراب ہو گئی، میرے ہاتھ میں تعویذ نہیں تھی، تعویذ میرے ہاتھ میں نہیں تھی، کالا دھاگا میرے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بخار آ گیا، اب بخار جب آیا تو کالا دھاگا نہیں تھا تو آیا، پھر جاتے وقت کالا دھاگا کیوں؟ ابھی بھی بہت سارے کے ہاتھ میں نے دیکھا، بہت سارے کے ہاتھ میں ایک ربر کی طرح پائپ کی طرح آتا ہے وہ کالا والا، وہ بھی آپ کا ہاتھ میں ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ ہم نے اسی کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے اور جانتے ہیں اگر رب کو آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی قسم اللہ اتنا بھلا دے گا، اتنا دور کر دے گا، اتنا دور کر دے گا کہ آپ مٹی، پتھر، درخت، پیڑ پودے، گائے، بیل، بھینس کے اوپر آپ بھروسہ کرنے لگیں گے اور آپ کی موت ویسی ہو جائے گی مشرک کی حالت میں. اگر آپ شرک کی حالت میں مر گئے تو اللہ رب العالمین مشرک کے لیے جنت کو حرام کیا ہے، مشرک کے لیے جنت کو حرام کیا ہے. چاہے آپ کتنوں ہی اہل حدیث کا نام لگائیں، اہل حدیث کون ہے؟ صرف نام رکھ لینا اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث کا خاص ایک عمل ہے. چاہے کوئی بھی بندہ اگر احکام شریعہ کے اوپر، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اہل الحدیث ہوتا ہے، وہ اہل الحدیث ہوتا ہے. صرف اہل حدیث نام رکھ لینا نہیں ہے. اہل حدیث نام رکھ لیں گے ہم شربت بھی پئیں گے، اہل حدیث نام رکھ لیں گے ہم کھچڑی بھی مانیں گے، اہل حدیث نام رکھ لیں گے ہم بریانی بھی مانیں گے، اہل حدیث نام رکھ لیں گے ہم پلاؤ بھی مانیں گے. کہاں کا اہل حدیث ہے؟ کس چیز کا نام اہل حدیث ہے؟
तुम क्यों नाम रखे हो? अरे तुम हदीस और कुरान का नाम क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे तुम अमल करोगे या ना करोगे, लेकिन तुमने अहल और हदीस का नाम क्यों बिगाड़ा? सबसे बड़ा जुर्म तो हमारा यही है, हमने नहीं समझा। अल्लाहु अकबर। रब अगर खड़ा कर देगा हश्र के मैदान में, खड़ा करके हिसाब पूछेगा कि बंदा हमने जो जिंदगी दी थी तुमने क्या किया। एक पल इधर उधर हिल नहीं सकेंगे जब तक पूरी जिंदगी का हिसाब नहीं देंगे। हमारा पेशानी में पल ही नहीं है, पल नहीं पड़ रहा है कि हम जिंदगी में आए हैं। एकदम बिल्कुल गैर मुस्लिम से भी हम बदतर हो चुके हैं, गैर मुस्लिम से भी हम बदतर हो चुके हैं कि रब का नाम 5 मरतबा बुलाया जा रहा है, लेकिन इसी के पड़ोसी में रहकर हमें एक माथे को टेक नहीं पा रहे हैं। ये अल्लाह तौफीक नहीं देता हर किसी को। अल्लाह जिससे नाराज रहता है उसको इतना दूर कर देता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसको अंधा बनाकर उठा